علوم و معارف کو آسان کر کے سکھاتا ہے مکتب علوم شریعت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ گزشتہ 2 اسباق میں ہم نے علم النحو کے اعتبار سے اسم فعل اور حرف کو سمجھا اور علم الصرف کے اعتبار سے مصدر مشتق اور جامد کو سمجھا۔ یعنی جتنے بھی کلام عرب میں الفاظ ہیں نا، ہر لفظ یا تو وہ اسم ہوتا ہے یا فعل ہوتا ہے یا حرف ہوتا ہے، اسی طرح یا تو وہ مصدر ہوتا ہے یا مشتق ہوتا ہے یا جامد ہوتا ہے۔ تو یہ چیز جب سمجھ میں آ گئی اور اس کی کچھ مثالیں بھی الحمدللہ آپ نے بنا لی ہوں گی، سمجھ لی ہوں گی، تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کلام عرب کے اندر جو خاص بات ہے نا وہ یہ ہے کہ الفاظ کے آخر میں آخری حرف پر زبر زیر پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش اور سکون، ان کے اعتبار سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ مثلا کتاب ایک لفظ ہے تو یہ کبھی کتابن ہوتا ہے، کبھی کتابن ہوتا ہے، کبھی کتابن ہوتا ہے، اسی طرح کبھی کتابہ ہوتا ہے، کبھی کتابی، کبھی کتابو۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اور کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو کبھی تبدیل نہیں ہوتے، جیسے لا ایک لفظ ہے، لام الف زبر لا، یہ ہمیشہ لا رہتا ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ تو یعنی معلوم ہوا کہ کلام عرب میں 2 قسم کے الفاظ ہیں، ایک وہ جن کا آخر تبدیل ہوتا رہتا ہے، دوسرا وہ جن کا آخر تبدیل نہیں ہوتا۔ تو اصطلاح میں ان کا نام رکھا ہے تاکہ ان کو سمجھنا آسان ہو جائے اور ان کی اقسام کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ تو جن میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے ان کو معرب کہتے ہیں، میم عین را با، معرب، اور جن میں تبدیلی نہیں ہوتی ان کو مبنی کہتے ہیں، میم با نون یا مبنی۔ تو مبنی اور معرب کو اگر ہم سمجھ لیں تو اس کے بعد پھر کچھ قواعد ایسے ہوتے ہیں جن کو سمجھنے کے بعد ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ زبر کب لانا ہے، زیر کب لانا ہے، پیش کب لانا ہے، 2 زبر کب لانے ہیں، 2 زیر کب لانے ہیں، 2 پیش کب لانے ہیں۔ تو یہ ان کو سمجھنا ہوگا۔ تو معرب اور مبنی 2 چیزیں ہیں۔ یعنی پورے کلام عرب میں جس طریقے سے ہر لفظ کی ہم نے 3 قسمیں پڑھی، اسم فعل اور حرف، اور جس طریقے سے ہم نے 3 قسمیں پڑھی ہر لفظ کی، مصدر مشتق اور جامد، اسی طرح ہر لفظ کی 2 قسمیں ہیں، معرب اور مبنی۔ یعنی کوئی لفظ یا تو معرب ہوگا یا مبنی ہوگا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اب الف لام میم مبنی ہے، ذالک مبنی ہے، الکتاب معرب ہے، لا ریب فیہ میں لا مبنی ہے، ریبہ معرب ہے اور یہاں پر مبنی ہے۔ تو یہ بھی چیز آپ کے سامنے آ گئی کہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ فیہ میں فی مبنی ہے اور ہی بھی مبنی ہے۔ تو یہ یوں تقسیم اس کی ہوتی ہے۔ میں مثالیں صرف معرب اور مبنی بتانے کے لیے بتا رہا ہوں، یہ نہیں بتا رہا کہ یہ معرب اور مبنی کیسے ہیں۔ اب ہم اسم فعل اور حرف اور مصدر مشتق اور جامد کے ذریعے سے ذرا معرب اور مبنی کو سمجھ لیتے ہیں تاکہ ہمارا یہ سفر اور آسان ہو جائے۔ تو دیکھیں اسم فعل اور حرف میں سے حروف جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب مبنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی جتنے بھی حروف ہیں، علا ہے، فی ہے، من ہے، بی ہے، لی ہے، واو زبر وا، تا زبر تا، تو یہ جتنے بھی حروف ہیں عربی زبان کے یہ سب کے سب مبنی ہوتے ہیں، ان میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ یہ جیسے ہوتے ہیں من و عن ویسے ہی رہتے ہیں۔ اب من و عن بھی اردو والوں نے عربی سے لیا ہے، عربی کا ایک حرف من، اس کا مطلب ہے سے، واو کا مطلب ہے اور، عن کا مطلب ہے سے، ان تینوں کو ملا کر اردو والوں نے من و عن کی ایک ترکیب بنائی ہے جو ہو بہو کے معنی میں استعمال ہوتی ہے۔ بہرحال تو اب رہ گئے اسم اور فعل۔ تو فعل کی پھر 3 قسمیں ہیں، ماضی، مضارع اور امر۔ یہ بھی ہم انشاءاللہ ایک ایک کر کے ان کو لیں گے، ماضی کو بھی لیں گے ایک سبق میں، مضارع کو بھی لیں گے، امر کو بھی لیں گے۔ تو یہاں یہ سمجھ لیں کہ امر سارے مبنی، امر حاضر معروف جو ہے وہ مبنی ہوتا ہے۔ اور امر حاضر معروف کیا ہوتا ہے کہ کسی کو حکم دے رہے نا ہم، تو یہ ہوتا ہے امر، یعنی تو یہ کام کر، یہ ہے امر۔ اب امر میں اگر ہم سامنے والے کو مخاطب کر کے اگر کوئی حکم دے رہے ہیں تو اس کو امر حاضر کہتے ہیں، امر حاضر معروف کہتے ہیں اس کو۔ بھائی تم یہ کام کرو، تم دونوں یہ کام کرو، آپ سب یہ کام کریں، تو ایک عورت یہ کام کر، تم 2 عورتیں یہ کام کرو، آپ سب عورتیں یہ کام کریں۔ یہ کل 6 صیغے بنتے ہیں جن کی بنانے کا طریقہ اور ان کے عربی بنانے کا طریقہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے۔ یہ مبنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے قل، اس ایک امر ہے، قل آپ نے دیکھا ہوگا 4 قل ہے، جسے کچھ صورتوں کے شروع میں قل آتا ہے۔ قل کا مطلب ہے تم کہو، قل مبنی ہے۔ اس کا تثنیہ کا صیغہ ہے قولا، تم 2 بندے کہو، یہ بھی مبنی ہے۔ قولو یہ بھی مبنی ہے، قولی، قولا، قلنا، یہ 6 کے 6 مبنی ہیں۔ اب رہ گئی 2 چیزیں، ماضی اور مضارع۔ تو ماضی بھی تمام کے تمام مبنی ہوتے ہیں۔ قال ماضی ہے، قال قالا، قالو قالت، یہ سب کے سب مبنی ہوتے ہیں۔ قال کبھی بھی قالو نہیں ہوتا، واحد کا صیغہ جو ہے، اس کے لام پہ زبر ہے، یہ لام پہ کبھی پیش نہیں آئے گا، کبھی زیر نہیں آئے گا، ٹھیک۔ اب رہ گئے مضارع۔
مضارع جو ہے وہ معرب ہوتا ہے اور اس کے اندر تبدیلی ہوتی ہے، اور اس تبدیلی کو انشاءاللہ ہم الگ سے ایک سبق میں سمجھیں گے کہ کہاں اس کے آخر میں زبر آئے گا، کہاں زیر، کہاں پیش، اور کہاں سکون، اور کہاں کوئی اور تبدیلی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ زیر تو نہیں آتا، زبر آتا ہے، پیش آتا ہے، اور سکون آتا ہے جس کو جزم کہتے ہیں۔ اب رہ گئے اسم کی پھر ہم دو قسمیں کر لیں، اسم معرب اور اسم مبنی، یعنی وہ اسماء جو معرب ہوتے ہیں اور وہ اسماء جو مبنی ہوتے ہیں۔ تو جو اسماء مبنی ہوتے ہیں ان کو ہم نحو کی اصطلاح میں اسم غیر متمکن کہتے ہیں، اور جو اسماء معرب ہوتے ہیں ان کو نحو کی اصطلاح میں ہم اسم متمکن کہتے ہیں۔ اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں ہیں، اس میں متمکن کی 16 قسمیں ہیں۔ اس میں غیر متمکن کو سمجھنا آسان ہے کیونکہ اس کی جو 8 قسمیں ہیں ان میں سے ہر ایک کے چند مخصوص الفاظ ہیں، ایک دفعہ ان کو یاد کر لیں گے تو اب مزید اس میں سمجھنے والی کوئی بات نہیں رہ جاتی۔ جیسے اس کی ایک قسم اسم اشارہ ہے، اور اسم اشارہ کے الفاظ مخصوص ہے، ہاذا، ہاذانی، ہاؤلائی، ذالکا، ذانکا، اولئک، یہ الفاظ مخصوص ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ یاد کر لیں گے تو آپ کو کہیں بھی آپ قرآن کریم میں دیکھیں گے ہاذا، کوئی آپ سے پوچھے گا یہ متمکن ہے یا غیر متمکن، یعنی یہ معرب ہے یا مبنی، تو آپ فوراً کہہ دیں گے یہ غیر متمکن ہے، یہ مبنی ہے، اس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی۔ یہ ذالکا ہے، ذالکو نہیں ہوتا کبھی بھی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں ہیں، ان کو سمجھنا آسان ہے۔ اس میں متمکن کی 16 قسمیں، ان کو سمجھنا ذرا مشکل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ 16 قسمیں جو ہے نا اس میں کچھ اقسام ایسی ہیں کہ جن کی تعریف بتائی جاتی ہے، اور اس تعریف پر اترنے والے جو کلام عرب کے الفاظ ہیں وہ ان گنت ہیں، ہزاروں یا پھر لاکھوں کی تعداد میں ہیں۔ اور اس میں غیر متمکن کے برخلاف کہ اس میں غیر متمکن کی جو 8 قسمیں ہیں وہ سب کی سب مبنی ہیں، ان میں سے ہر ایک کے چند مخصوص الفاظ ہیں، وہ ایک دفعہ ہم کو یاد کرنے ہوں گے۔ ان 8 میں سے ہم ایک ایک کر کے ہر ایک پر الگ الگ ویڈیو بنائیں گے۔ تو اس ویڈیو میں صرف ان کے نام بتا دیتا ہوں آپ کو۔ اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں، اس میں سے پہلی قسم کا نام ہے ضمیر، ضاد سے، یہ کہتے ہیں نا میرا ضمیر جاگ گیا، تو عربی کی بھی ایک اصطلاح ہے، اس کو ضمیر کہتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں لیں گے اس کو۔ اس کے بعد پھر اگلے سبق میں ہم اس کی دوسری قسم لیں گے، اس میں اشارہ۔ تیسری قسم پھر اگلے سبق میں لیں گے، اس میں موصول۔ چوتھی قسم ہے اس میں فعل۔ پانچویں قسم ہے اس میں صوت۔ چھٹی قسم ہے اس میں ظرف۔ ساتویں قسم ہے اس میں کنایا، اور آٹھویں قسم ہے مرکب بنائی۔ تو یہ 8 قسمیں اس میں غیر متمکن کی جب ہم سمجھ لیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ بھئی کلام عرب کے اندر حروف تو سارے مبنی ہیں، افعال میں سے فعل ماضی اور امر حاضر معروف مبنی ہیں، باقی سب معرب ہیں، اور اسماء میں سے اس میں غیر متمکن کی یہ والی 8 قسمیں مبنی ہیں، باقی سب معرب ہیں۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا جب ہم یہ 8 قسمیں پوری طرح سمجھ لیں گے؟ تو جب ہمارے سامنے کوئی بھی لفظ آئے گا نا عربی زبان کا، قرآن کریم کا کوئی بھی لفظ آئے گا، ہم فوراً اس کو دیکھ کے پہچاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ حروف میں سے ہے کہ نہیں ہے۔ اگر حروف میں ہے تو ہم کہہ دیں گے مبنی ہے، اگر حروف میں سے نہ ہوا تو پھر ہم دیکھیں گے یہ فعل ماضی ہے یا امر حاضر معروف ہے۔ تو یہ ہم کو کب پتہ چلے گا؟ جب ہم فعل ماضی بھی پڑھ لیں گے، امر حاضر معروف بھی پڑھ لیں گے، تو ہم اگر اس میں سے ہوگا تو ہم کہہ دیں گے مبنی ہے، نہیں ہوگا تو پھر ہم اس کو دیکھیں گے یہ اسم ہے، تو اسم کے اندر یہ اسم غیر متمکن کی 8 قسموں میں سے ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس میں غیر متمکن کی 8 قسموں میں سے ہوگا تو ہم کہہ دیں گے یہ مبنی ہے، اور اگر اس میں سے بھی نہ ہوا تو پھر ہم آنکھ بند کر کے کہہ دیں گے کہ یہ معرب ہے، اس کے آخر میں تبدیلی آئے گی، اور وہ تبدیلی کیسے آئے گی وہ ہم اس میں متمکن کی 16 قسموں کو انشاءاللہ جب تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے، اور اس میں بہت مزہ آئے گا اور بہت لطف آئے گا، اور کلام عرب کے ساتھ اتنی وابستگی ہو جائے گی کہ ہم قرآن پڑھتے جائیں گے اور اس کے مزے لیتے جائیں گے، سمجھتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔